بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو انگلش ود اکرام. اب اسٹوڈنٹس کے لیے نمبر لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں آج آپ کے ساتھ ایسی اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد دس از پوائنٹ ٹو وری بوتھ فار ٹیچر اینڈ فار اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس کے لیے اب مارکس ایگزام میں مارکس لینا اور ٹیچرس کے لیے بچوں کو پڑھانا اب تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس سے پہلے رٹا سسٹم جہاں نقل کے ساتھ مارکس لیے جاتے تھے، پچھلے 2-3 سالوں میں تو مارکس کا بس نہ ہی پوچھیں. جس سے آپ مارکس پوچھیں 1000 سے کم تو نمبر کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. ڈیو ٹو کرونا اور اس کے اوپر 5% کی ایڈیشنل مارکس کی پالیسی، پھر ایگزام بھی بڑا سا لینینٹ سا انوائرمنٹ. تو بہرحال آج بہت ہی امپورٹنٹ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کے بعد آپ کے لیے تھوڑا سا ورک کرنا اب آپ کو اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچرس کو بھی. اب اتنی آسانی سے آپ ایگزام میں نمبر نہیں لیں گے. کچھ دنوں پہلے انٹر بورڈس کی میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اس میٹنگ کے رزلٹ میں فیڈرل نے آلریڈی اس کو اپلائی کر لیا. اب باقی صوبے بھی اس کو اپلائی کریں گے. وہ کیا ہے؟ SLO بیسڈ کویسچنز. اب آپ کے جو ایکسرسائز میں جو کویسچنز تھے، ٹیچر نوٹ دیا کرتے تھے رٹا ماریں اور نمبر لیں. رٹا ماریں، جس کا جتنا اچھا رٹا ہے وہ اس کے ایگزام میں اتنے اچھے مارکس آتے تھے. اور ٹیچرز کے لیے بھی آسان سی بات ہے، آپ نے ٹیکسٹ پڑھایا، تھوڑا بہت کون سا ٹاپک کلیئر کیے اور نوٹس دے دیے، گائیڈ دے دیے، رٹا مارو جی نمبر لو. یا پھر دوسری صورت ایگزام میں ساتھ لے کے جائیں، اور اگر آپ کا سپرنٹینڈنٹ، آپ کا سپروائزری اسٹاف لینیٹ ہے، آپ دیکھ کے لکھیں اور مارکس لے لیں. ناؤ ایسا نہیں ہوگا. دس از ناٹ پاسبل. اب کیا ہوگا؟ اب جو پیپر ہوں گے وہ SLO بیسڈ ہوں گے. SLO کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. اب اسٹوڈنٹ کا آؤٹ کم، جو لرننگ آؤٹ کم ہے، دیٹ ول بی چیکڈ ویدر یور کانسیپٹ از کلیئر. نہیں، ایسے پہلے بھی ہوتا ہے FSC کے بعد جب آپ بچے ایٹا میں جاتے ہیں 1000 نمبر 1050 نمبر لے کے، لیکن ایٹا ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر سکتے. ریزن کیا ہے؟ کانسیپٹس آر ناٹ کلیئر. اب ٹیچر ول ہیو ٹو ورک آن دا کانسیپٹ آف دا اسٹوڈنٹ. دے ہیو ٹو فرسٹ آف آل دے ہیو ٹو کلیریفائی دیئر اون کانسیپٹ اینڈ دین دے ہیو ٹو پلان دیئر لیسن ان اے وے دیٹ دا اسٹوڈنٹ کانسیپٹ شوڈ بی کلیئر. دے ول ہیو ٹو اچیو دیئر SLOs. جو پیپر میں کویسچنز آئیں گے وہ کسی ایکسرسائز میں وہ رٹے رٹائے کویسچن، وہ اسٹیریوٹائپ کویسچن نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے جو کانسیپٹ ہے، آپ کا جو ٹاپک ہے، اس پہ بیس کہیں سے کوئی بھی کویسچن جس میں اسٹوڈنٹ کی اپنی کریٹیوٹی، ان کا کانسیپٹ چیک ہوگا. تو اس کے لیے پھر ٹیچرز کو بھی ظاہر سی بات ہے محنت کرنا ہوگی، بچوں کا کانسیپٹ، ایسی پیڈاگوجیکل پریکٹسز یوز کرنی ہوگی جس سے بچوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو. ایسی ایکسرسائزز، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی پیڈاگوجیکل پریکٹسز، ایسی میتھڈالوجیز، ایسی اسٹریٹجیز یوز کرنے پڑیں گی ود ان دا کلاس، جس سے آپ کے اسٹوڈنٹس کا کانسیپٹ کلیئر. اور آخر میں ایسی اسیسمنٹ ہوگی جس سے وہ چیک کر سکیں گے کہ کیا ان کا فیڈ بیک کیا ہے، کہ وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ آخر میں پوچھ لیا، ٹاپک لیکچر میتھڈ کیا پورا، اور آخر میں کہہ دیا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، بس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں. You'll have to plan your lesson. You'll have to plan certain strategies with the help of which you can assess the concept, the learning out of your students. تو یہ میرے حساب سے ایک اچھی خبر ہے. اب ٹیچر بھی ورک کریں گے، ٹیچر بھی کام کریں گے، بچوں کے کانسیپٹ پہ کام کریں گے، مختلف پیڈاگوجیکل پریکٹسز یوز کریں گے جو ہم ٹرینر میں مختلف ٹیچرز کو ہم سکھاتے ہیں یا ٹیچر سیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پیڈاگوجیکل پریکٹسز، گروپ ورک، گروپ ایکٹیویٹیز، تاکہ بچوں کا کانسیپٹ آخر میں پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے جس سے بچوں کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے کلیئر ہے کہ نہیں. پھر ایگزام میں کویسچن بھی ایسے آئیں گے جس سے بچوں کا کانسیپٹ چیک کیا جائے گا. کہیں بھی فار ایگزامپل میں نے بچوں کو ایڈجیکٹو پڑھایا، اب ایڈجیکٹو کی میں نے ڈیفینیشن یا رٹا مروا لی، میں نے اس کی ٹائپس رٹا مروا لی، بس پیپر میں آ گیا رائٹ ایڈجیکٹو اینڈ 5 kinds. تو آسان سی بات ہے، کسی نے رٹا مارا یا دیکھ کے لکھ لیا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب ایڈجیکٹو آپ کا کلیئر ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف ایسے کویسچنز ہوں گے جس سے یہ چیک ہوگا. مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا ایڈجیکٹو کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں ہے. سینٹینس میں ایک ورڈ انڈر لائن کیا جائے گا کہ بتائیں یہ کون سا ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ ایڈورب ہے، یہ ایڈجیکٹو فریز ہے، یہ کلاز ہے، یہ کیا چیز ہے، جیسے ایٹا پیپر میں ہوتا ہے. اس طرح باقی سبجیکٹ میں بھی آپ کا کانسیپچول بیسڈ ایسے کویسچنز ہوں گے جس سے آپ کا کانسیپٹ چیک ہوگا. تو اب انشاءاللہ دیٹس اے ویری گڈ نیوز، کیونکہ پہلے جو نمبر لیے ہوئے ہیں نمبر بہت بڑے بڑے نمبر ہیں، لیکن جب بچے سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو جواب نہ دار ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، نمبر بہت بڑے بڑے ہیں. ایسی ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایسی ڈگریز لے کے آگے پریکٹیکل لائف میں یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی کام کے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ٹیچرز کو بھی اس پہ کام کرنا ہے. ٹریننگز ہو رہی ہیں، پیڈاگوجی کی ٹریننگز ہو رہی ہیں. سیکھیں، محنت کریں
وہ بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کریں، اور بچوں کو بھی محنت کرنی ہے کہ ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں تاکہ آگے جا کے کسی بھی ایگزام میں وہ فیل نہ ہو، ان کے پاس کوئی کمپیٹنس ہو، ان کے پاس کوئی لرننگ بھی ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ اب اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز دونوں ان کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹارٹ ورینگ اباؤٹ دس۔ اٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔